بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين إن الدين عند الله الإسلام صلوات سيدنا محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. عزیزان محترم، سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان اس تاریخ اسلام کی گفتگو ہے جو اہل بیت کے تعلیمات کی روشنی میں ہم کو ملی ہے، اور جس کے اندر بنیاد جو ہے وہ رہبر کا نورانی ہونا، معصوم ہونا اور عالم ہونا. کل میں نے آپ کے سامنے حضور سرور کائنات کی حیات مبارک کی کچھ جھلکیاں پیش کی تھی، اور بات یہاں پہ آگے تمام ہو گئی تھی کہ آپ نے 23 برس اور 24 برس کی عمر مبارک میں 2 سفر فرمائے شام کے، جس میں بی بی خدیجہ کا مال تجارت لے کے شام تشریف لے گئے، اور راستے کے جو واقعات تھے ان کی طرف بھی میں نے اشارہ کل کیا تھا، جو بی بی خدیجہ کے غلام میسرہ نے آن کے ان سے واقعات بیان کیے تھے. جیسا میں نے آپ سے کل اعلان کیا تھا، آج مجھے تاریخ کے انتہائی امپارٹنٹ، انتہائی اہم اور انتہائی سینسٹیو موضوع کے اوپر تقریر کرنا ہے. میں اپنے ان تمام آڈینس سے، ان تمام سننے والوں سے جو بمبئی میں یا بمبئی کے باہر یا ہندوستان سے باہر جہاں جہاں مجھے سن رہے ہیں، میں شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ مجھے توجہ سنتے ہیں. مجھے اپنے آڈینس سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن آج میں اسپیشل آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج آپ بہت توجہ سنیے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام دشمنوں نے ہمارے رسول کو شادیوں کے سلسلے میں بہت بدنام کیا ہے. جو لوگ اخباروں پر نظر رکھتے ہیں، کتابوں پر نظر رکھتے ہیں، واقعات پر نظر رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ رسول کی سیرت کو، رسول کے کردار کو، خاص طور سے ویسٹ میں، یورپ اور امریکہ میں سفید فام قوموں نے، اور ہندوستان میں بھی نان مسلمز نے شان رسالت میں بڑی گستاخیاں کی اور بڑی نازیبا باتیں لکھی ہیں. سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ان گستاخوں کو مٹیریل ہمارے گھر سے فراہم ہوا ہے. لہذا میں آپ سے آپ کی عقیدت، آپ کی محبت
اور آپ کا جو اپنے رسول پر ایمان ہے اس کے حوالے سے کہوں گا کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ میری بات سنیے گا۔ جب حضور دوسرے سفر سے شام سے پلٹ کے آئے تو ایک دن بی بی خدیجہ کی ایک سہیلی جن کا نام نفیسہ تھا رسول اللہ سے راستے میں ملی، اور انہوں نے رسول سے یہ سوال کیا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ چھوٹا سوال، اکثر عورتیں پوچھ لیتی ہیں شادی کب ہوگی کیا ہوگا۔ ان کا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ رسول نے ان کو مختصر جواب دیا کہ میرے حالات ابھی ایسے نہیں ہیں۔ یہ وقت وہ ہے جب حضور کی عمر شریف 25 سال ہے۔ فرمایا میرے حالات ایسے نہیں ہیں۔ ظاہر ایک چھوٹا سا جواب تھا، دے دیا۔ اس پر انہوں نے سوال کیا کہ آپ شادی کریں ہی گے نہیں، یا اگر کوئی شریف باعزت خاتون آپ سے شادی کرنا چاہے تو آپ تیار ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ میں شادی کروں ہی گا نہیں، ایسا تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں شادی کروں ہی نہیں۔ البتہ تم نے جو یہ بات کہی کہ کوئی شریف اور باعزت خاتون اگر شادی تیار ہو تو اس سے تمہاری مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مثلاً خدیجہ، یہ نفیسہ نے کہا، جب انہوں نے کہا کہ یہ جو تم نے کہا کہ شریف و باعزت خاتون، تو شریف و باعزت تو سینکڑوں خاتون ہیں شہر میں، کوئی ایک تھوڑی ہے۔ تو ان کا کہ مثلاً، تو ان کا مثلاً خدیجہ۔ تو اس پر حضور نے کہا کیا وہ راضی ہو جائیں گی؟ تو نفیسہ نے ان کی طرف سے تو کچھ نہیں کہا، اپنی طرف سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ راضی ہو جائیں گی، میرا خیال ہے کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ رات کو جب رسول گھر پر گئے تو پورا واقعہ اپنے چچا ابو طالب سے سنایا۔ ابو طالب نے بھتیجے کی زبانی پورا قصہ سنا، کچھ بولے نہیں، نہ ہاں کہا نہ نہیں کہا، سن کے چپ ہو رہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی توجہ یہیں سے چاہوں گا، تاریخ نے بی بی خدیجہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، اور تاریخ کے اندر دو آدمی جنہوں نے اسلام کی بڑی عظیم خدمت کی ہے، مظلوم تاریخ گزرے ہیں۔ ثابت کرنا میرا کام ہے، اور تاریخ کی دھاندلی، تاریخ کسی کی رشتہ دار نہیں ہے جو کہ صاحب تاریخ کی طرف سے لڑنے آ جائے کہ میں نے آپ کے رشتہ دار کو کہہ دیا، یا میں نے آپ کے رہبر کو کہہ دیا، یا میں نے آپ کے بزرگ دین کو کہہ دیا۔ تاریخ نہ کسی کی بزرگ دین ہے، نہ کسی کی رشتہ دار ہے، نہ کسی کی رہبر ہے۔ ثبوت پیش کرنا میرا کام ہے، کنٹراڈکٹ کرنا آپ کا کام ہے۔ تاریخ نے دو شخصیتوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ایک ابو طالب کے ساتھ، ایک خدیجہ کے ساتھ۔ خدیجہ اور ابو طالب دونوں کے ساتھ تاریخ نے ناانصافی کی ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ناانصافی کیوں ہوئی ہے۔ ابو طالب کی تاریخ اس لیے دشمن ہے کہ علی کے باپ تھے، خدیجہ کی اس لیے دشمن ہے کہ فاطمہ کی ماں تھی۔ ایک افسانہ گڑھا گیا، اور افسانے کو گڑھ کے اتنا ریپیٹ کیا گیا، اتنا ریپیٹ کیا گیا، اتنا ریپیٹ کیا گیا، اتنا ریپیٹ کیا گیا کہ لوگ اس کو سچائی سمجھنے لگے۔ اور وہ افسانہ یہ گڑھا گیا کہ خدیجہ رسول اللہ سے عمر میں 15 برس بڑی تھی۔ حضور کی جب شادی ہوئی تو 25 برس کے تھے، اور خدیجہ 40 برس کی تھی۔
یہ 15 برس کا افسانہ ہے، اور یہ اتنا زبردست مشہور افسانہ ہے کہ ہمارے بہت سے دوست اور بہت سے مخلص اور چاہنے والے بھی یہی خیال رکھتے ہیں کہ خدیجہ 40 برس کی تھیں اور رسول 25 برس کے تھے۔ مگر میں آپ سے ایک بات پوچھوں، ہر معاملے میں تو آپ عقل اپلائی کرتے ہیں، اس معاملے میں عقل کو سلا کے کیوں غور کرتے ہیں؟ عربستان ایک گرم ملک ہے، اور عربستان میں 10-11 برس کی لڑکی ماں بن جاتی ہے تو 15 برس کے ایج کا ڈیفرنس جو ہے وہ ماں بیٹے کی ایج کا ڈیفرنس ہے۔ میں آپ کو تاریخ سنا رہا ہوں، جب راستے میں نفیسہ نے رسول اللہ کو روک کے یہ کہا کہ آپ سے اگر کوئی شریف عورت خواہش مند ہو شادی کی تو آپ کریں گے کہ نہیں، اور آپ نے پوچھا مثلاً، تو ان کا مثلاً خدیجہ، تو اگر 15 برس کا ایج ڈیفرنس تھا تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ وہ میری بزرگ ہیں، میری ان کی عمر میں فرق ہے، میں کیسے شادی کر لوں؟ یہ عقل تو جگائیے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ ینگ آدمی تھے، جوان آدمی تھے، 25 برس قسم کے تھے، نہیں انہوں نے کچھ کہا، سن کے چلے آئے۔ اب اس چچا کے سامنے بات کر رہے ہیں جو باپ کی طرح ہے، جس نے پالا ہے، جس نے پرورش کیا ہے۔ باپ نہیں ہے مگر یہ چچا ہی باپ ہے، تو بیٹا باپ سے سمجھیے کہہ رہا ہے۔ اب بزرگ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ بیٹا تمہارا ان کا جوڑ کب ہے؟ کہاں تم کہاں وہ؟ ارے یہ کیسے کہہ دیا اس عورت نے؟ غلط کہا، بالکل کوئی تمہارا جوڑ ہی نہیں ہے، ہم اچھی جگہ کہیں تمہاری شادی تمہارے جہاں میچ ہوگا وہاں کریں گے۔ وہ بھی کچھ نہیں کہتے، انہوں نے سنا اور سن کے چپ ہو رہے، اچھی بری موافقت مخالفت وہ کچھ بولے ہی نہیں۔ دوسرے دن کا سویرا ہوا، وہ اندر گئے جہاں خواتین رہتی ہیں گھر میں، مردانہ حصہ اکثر گھروں میں باہر ہوتا ہے، اب وہ اندر گئے گھر میں، وہاں انہوں نے اپنی چھوٹی بہن کو بلایا، اور چھوٹی بہن جناب صفیہ بنت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی، جناب ابو طالب کی بہن، رسول اللہ کی پھوپھی، انہوں نے اپنی بہن کو بلایا چھوٹی، اور پورا واقعہ جو رسول اللہ نے اپنے چچا کو سنایا تھا وہ بہن کو سنایا کہ بہن ہمارے بھتیجے کو کل نفیسہ ملی تھی، انہوں نے یہ باتیں کی، تو بھتیجے نے یہ جواب دیا، تو تم ایسا کرو کہ تم خدیجہ کے پاس چلی جاؤ خود، اور ان سے جا کے یہ پوچھو کہ اگر ہم پیغام دیں گے تو وہ انکار تو نہیں کریں گی، اس لیے کہ بڑے گھرانوں میں پیغام کے بعد انکار ہونا انسلٹ ہے، بڑے گھرانوں میں پیغام کے بعد انکار ہونا انسلٹ ہے، تو وہ کسی کنیز کو، کسی معمولی درجے کی عورت کو نہیں بھیج رہے ہیں، وہ اپنی بہن کو بھیج رہے ہیں، عبد المطلب کی صاحبزادی کو، کہ تم جا کے پوچھو کہ اگر ہم کہیں تو انکار تو نہیں کر دیں گی۔ اب یہاں پر میں آپ سے بھی مخاطب ہوں اور اپنی بہنوں بیٹیوں سے بھی خطاب ہے میرا، جو میری آواز ادھر بیٹھ کے سن رہی ہیں، کہ مردوں کو ایج کے سلسلے میں زیادہ پرواہ نہیں ہوتی ہے، کوئی سال بھر بڑا ہے کہ کوئی سال بھر چھوٹا ہے، کوئی کیا ایج ہے کیا نہیں ہے، مردوں کو زیادہ پرواہ نہیں ہوتی، کچھ ان کا نیچر اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ ایج کے سلسلے میں کچھ زیادہ توجہ نہیں کرتے ہیں، مگر خواتین جو ہیں وہ ایج کے سلسلے میں بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں، اور وہ ایک ایک مہینہ ایک ایک سال ایج کا جو ہے وہ گنتی ہیں۔ اگر 15 برس کا ڈیفرنس ہوتا، رسول بھول گئے تھے، ابو طالب نے توجہ نہیں کی تھی، تو کم از کم بی بی صفیہ تو کہتی اب بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟
تو ان کو کہنا چاہیے تھا بی بی صفیہ کو کہ بھائی صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، 15 برس بڑی ہیں، کوئی تک بھی ہے شادی ہونے کا؟ وہ چپ رہیں، جا کے وہ پوچھا انہوں نے، وہ گئیں اور جا کے بی بی خدیجہ سے پوچھا کہ ہم لوگ اگر اپنے بھتیجے کا پیغام تمہارے ساتھ دیں تو تم انکار تو نہیں کر دو گی؟ یہاں پر تاریخ لکھتی ہے کہ خدیجہ کے پیغام آتے تھے مگر خدیجہ انکار کر دیتی تھی۔ دیکھیے یہاں پر تاریخ لکھتی ہے کہ خدیجہ کے پیغام آتے تھے مگر خدیجہ انکار کر دیتی تھیں، اور یہ انکار کر دیتی تھیں کا ریزن عالم اسلام میں کوئی نہیں بتائے گا سوائے ہمارے۔ عالم اسلام میں اس کا ریزن کوئی نہیں بتائے گا سوائے ہمارے۔ اس راز کے امین پورے عالم اسلام میں اکیلے ہم ہیں کہ خدیجہ کیوں انکار کر دیتی تھیں۔ خدیجہ زوجہ رسول ہونے والی تھیں، مادر فاطمہ ہونے والی تھیں، سلسلہ امامت کی دادی ہونے والی تھیں، وہ اسی ملت پر تھیں جس ملت پر ابو طالب تھے، عبد المطلب تھے، رسول کے خاندان والے تھے۔ کافروں کے پیغام آتے تھے، انکار کرتے تھے۔ بی بی صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی گئی، وہاں جا کے انہوں نے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اگر ہم لوگ اپنے بھتیجے کا پیغام دیں تم انکار تو نہیں کرو گی؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ لوگ اپنے بھتیجے کا پیغام دیتے ہیں تو میں انکار نہیں کروں گی۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے پیغام دیا، اور اب دو جملوں میں یہ بھی سن لیجئے کہ بی بی خدیجہ کی ایج کتنی تھی، اس لیے کہ اس سے تو میں نے انکار کر دیا کہ وہ 40 برس کی نہیں تھی، لیکن اپنے آڈینس کو یہ تو بتانا ہی پڑے گا کہ پھر کتنی تھی۔ تو طبقات ابن سعد کتاب کا نام ہے، میں حوالے نہیں دیتا ہوں، لیکن یہ معاملہ چونکہ ذرا ویسا ہے اس لیے میں حوالہ دے رہا ہوں۔ طبقات ابن سعد کتاب کا نام ہے، یہ کتاب بڑی ایتھنٹک مانی گئی ہے مسلمانوں میں۔ طبقات ابن سعد والے نے عمر لکھی، وہ لکھتا ہے کہ جس سال کعبے پر ہاتھیوں کا حملہ ہوا اس سال رسول اللہ پیدا ہوئے، اور جتنے رائٹرز ہیں اور جتنے تاریخ کے لکھنے والے ہیں سب نے یہی لکھا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس سال کعبے پر ہاتھیوں کا حملہ ہوا اس سال حضور کی ولادت باسعادت ہوئی۔ وہی رائٹر طبقات ابن سعد جو ہے وہ لکھتا ہے کہ کعبے پر ہاتھیوں کے حملے سے 3 برس پہلے خدیجہ پیدا ہوئی۔ وہی لکھتا ہے اسی کتاب میں کہ کعبے پر ہاتھیوں کے حملے سے 3 برس پہلے خدیجہ پیدا ہوئی۔ اب خدیجہ اور رسول کی ایج کا فرق ڈھونڈ لیجئے آپ۔ جس سال کعبے پر ہاتھیوں کا حملہ ہوا اس سال رسول اللہ پیدا ہوئے، اور کعبے پر ہاتھیوں کا حملہ ہونے سے 3 برس پہلے بی بی خدیجہ پیدا ہوئیں۔ اس طرح بی بی خدیجہ کی ایج رسول اللہ کی ایج سے 3 برس زیادہ تھی۔ تو جب حضور کی عمر مبارک 25 سال کی ہوگی تو بی بی خدیجہ کی عمر مبارک 28 سال کی ہوگی۔ یہ 3 برس کا ڈیفرنس جو ہے یہ عزیزان گرامی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کی شادی خاندانوں میں ہوتی ہے یا پڑوس میں ہوتی ہے کہ مدتوں سے ایک خاندان ادھر سامنے آمنے رہ رہے ہیں،
اس کے علاوہ اجنبیوں میں جو شادیاں ہوتی ہیں تو نہ لڑکی کے ماتھے پر ایج لکھی ہوتی ہے نہ لڑکے کے ماتھے پر ایج لکھی ہوتی ہے۔ ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں سینکڑوں نہیں ہزاروں آپ کو ایسے ملیں گے، کسی کی بیوی اس سے 2 برس ایج میں زیادہ ہوگی، کسی کی بیوی اس سے 3 برس ایج میں زیادہ ہوگی۔ یہ کوئی ایسی بڑی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ جو کہا جا رہے صاحب یہ کیسے۔ یہ بھی افسانہ ہے کہ ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ اب سنیے، جب پیغام دیا جناب ابو طالب نے تو ان کے بھائی نے، کزن تھے، سگے بھائی نہیں تھے، ورقہ ابن نوفل نے مکے میں مسجد الحرام میں تمام قبیلے کے سرداروں اور عزت داروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ کے خیال میں ہمارے خاندان اور ہماری بہن خدیجہ کے متعلق جو معلومات ہوں وہ بیان کیجیے۔ اس زمانے میں رواج یہ ہوتا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک اسپوکس پرسن ہوتا تھا جس کو نقیب قبیلہ کہتے تھے۔ ہر قبیلے کے نقیب نے کھڑے ہو کے ایک ہی تقریر کی کہ آپ کا خاندان بہترین خاندان ہے اور آپ کی بہن خدیجہ کے لیے سوائے نیکی، خیر، اچھائی کے اور ہم کوئی اور بات نہیں جانتے۔ جب سب لوگ تقریریں کر چکے تو وہ خود کھڑے ہوئے، ورقہ ابن نوفل، اور انہوں نے کہا کہ آپ حضرات نے ہمارے خاندان کے تعلق سے جن باتوں کا اظہار کیا اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایسی خاتون کو بغیر شادی کے رہنے دیا جائے؟ دیکھیے، غور کیجئے گا۔ اب وہ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ایسی خاتون کو بغیر شادی کے رہنے دیا جائے؟ تو سارا مجمع کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، ان کی شادی ہونا چاہیے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ یہ تیسری شادی میں نخرے نہیں ہوتے ہیں۔ جب سارے مجمع نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، تو اس وقت وہ کھڑے ہوئے کہا کہ چنانچہ ہم لوگوں نے طے کیا ہے کہ بنی ہاشم کے نوجوان حضرت عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے اور سرکار کا نام نامی لیا کہ ان کے ساتھ ان کا عقد کیا جائے۔ اور جب نام نامی لیا سرکار کا اور یہ اعلان کیا تو ہر طرف سے مبارک سلامت کا شور ہونے لگا۔ بہت عمدہ رشتہ ہے، بہترین رشتہ ہے، لاجواب رشتہ ہے، بہترین میچ ہے، بہترین رشتہ ہے۔ ہر طرف سے واہ واہ و تعریف ہونے لگی اور جتنے آئے تھے سب نے دل کھول کے تعریف کی، اس لیے کہ ابھی اسلام آیا نہیں تھا، کوئی مخالفت ہوئی نہیں تھی اس وقت، لہذا ہر ایک نے دل کھول کے تعریف کی۔ میں پھر آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ تاریخ لکھتی ہے کہ خدیجہ انکار کر دیتی تھی۔ اگر 15 برس کا ایج ڈیفرنس ہوتا تو کوئی بڈھا کا جلا ہوا عرب بولتا۔ کہ ان کا میچ ہی کب ہے، کیا کر رہے ہو؟ تو عزیزان گرامی، اس طرح بی بی خدیجہ کے ساتھ سرور کائنات کا عقد ہوا۔ یہ میں نے ذرا تفصیل سے اس لیے سنا دیا کہ ہمارے فرقے میں ایک غلط فہمی پیدا ہے، لہذا وہ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے مجھے امید ہے کہ غلط فہمی دور ہوئی ہوگی۔ یہ عقد ہوا 25 برس کے سن میں۔ اب آئیے، اب آپ میرا بیان کا رخ مڑتا ہے۔ سرور کائنات کی عمر 25 سال کی تھی جب آپ نے عقد فرمایا۔ جس علاقے میں وہ رہتے تھے مکہ، وہاں 13-14 برس کے سن میں لڑکا بھرپور جوان ہو جاتا ہے۔ 13-14 برس کے سن میں گرم علاقہ ہے، لڑکا بھرپور جوان ہو جاتا ہے۔ چلیے 15 برس جو شرعی ہیں وہی مان لیجئے، تو 15 برس سے لے کے 25 برس تک کی زندگی ایسے گزری کہ دشمن، مخالف، اپنا، پرایا، غیر، خون کا پیاسا، پتھر مارنے والا، ساحر و مجنون کہنے والا بھی
رسول کے کردار کے اوپر اتنا سا حرف نہیں لا سکا۔ آج جو رسول کی تاریخیں لکھی جاتی ہیں اس سلسلے میں اور جو واقعات بیان ہوتے ہیں اس کے اندر اب میں کیسے کہوں، بعض زبان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں غیر مہذب زبان نہ استعمال ہو، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ گویا وہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت، کوئی ایسے آدمی تھے جن کو سیکس کی طرف زیادہ دھیان تھا، اس طرح کی چیز جو ہے وہ آتی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے، اب آپ میری ایک ایک لفظ کو غور سے سنیے گا کہ 15 برس کے سن سے لے کے 25 برس تک سرداروں کے گھرانے کا ایک لڑکا جس کے قول و فعل پر انگلی کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے، وہ اس طریقے سے پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے کہ اس کے بدترین دشمن کو بھی ایک حرف کہنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ نبی ہونے کے بعد جب وہ کردار کی بات کرتا ہے تو اگر اس کے کردار میں کسی نے جھول دیکھا ہوتا تو وہ کہتا آج یہ کہہ رہے ہو کل کی بات بھول گئے۔ اور اس کے بعد جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، اب میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بیان کر سکتا، مجمع سمجھدار ہے، ہر چیز سمجھتا ہے، جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں جن کو شادیوں کا شوق ہوتا ہے، کئی بیویاں رکھنے کا شوق ہوتا ہے، اور عربوں میں تو اور عام تھا، عربوں میں تو آج بھی ہے اور کل بھی تھا، سب تھا، کچھ جغرافیکل سچویشنز بھی ہوتی ہیں، کچھ ہوتا ہے، بہرحال جو بھی ہو۔ 25 سال 10 مہینے اس طرح اس بیوی کے ساتھ زندگی گزاری کہ کبھی دہنے بائیں دیکھا ہی نہیں، یہاں تک کہ عمر مبارک 51 سال ہو گئی۔ عزیزان گرامی، انصاف سے بتائیے، وہ لوگ کہ جن کا رجحان سیکس کی طرف ہوتا ہے اور وہ لوگ جو جن سے مخالف کی طرف زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، کیا 51 سال کی عمر تک پرسکون رہنا ان کے لیے ممکن ہے؟ اکاون برس کی عمر مبارک ہے آپ کی جب جناب خدیجہ کی رحلت ہوتی ہے۔ اور چلیے کوئی سوچ سکتا ہے خدیجہ کے احسانات تھے، خدیجہ کی شخصیت تھی، خدیجہ کے دل کو دکھ نہ پہنچے اس لیے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ اب تو خدیجہ گزر گئیں، اب تو کسی کمسن لڑکی سے شادی رچائیں، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ حضور نے جو اپنی پسند سے شادی کی وہ ام المومنین سودا بنت زمع کے ساتھ کی۔ ام المومنین سودا بنت زمع 51 برس کی ایک بیوہ خاتون تھی، ایک اچھے مسلمان تھے، ان کی زوجہ تھیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بیوہ تھیں۔ رسول اللہ نے 51 برس کی ایک بیوہ خاتون سے 51 برس کی عمر میں شادی کی، اور یہ شادی اس اعلان کے ساتھ کی کہ میں کسی دنیاوی مقصد سے یہ شادی نہیں کر رہا ہوں، چونکہ گھر کا نظام عورت کے بغیر نہیں چلتا، اس لیے میں یہ رشتہ کر رہا ہوں۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے گا اس بات کو کہ کیا ان تاریخی حقائق کے باوجود سرور کائنات کے کردار پر الزام لگایا جا سکتا ہے؟ تو پھر یہ الزام آئے کہاں سے؟ یہ مصیبت آئی کہاں سے تاریخ کے اندر کہ آج ملعون کتابیں لکھتے ہیں شان رسالت کے خلاف، کوئی رنگیلا رسول لکھ رہا ہے اور کوئی سیٹنک ورسز لکھ رہا ہے اور کوئی لجا لکھ رہا ہے اور کوئی کچھ لکھ رہا ہے اور کوئی کچھ لکھ رہا ہے، اور مسلمان بے چین ہو رہے ہیں اور ڈیمانسٹریشن ہو رہے ہیں اور ہنگامے ہو رہے ہیں۔ یہ سوال یہ مصیبتیں آئیں کہاں سے ہیں؟ میں اپیل کرتا ہوں اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے میں ان مسلمانوں کو آواز دیتا ہوں، فرقے کی بنیاد پر نہیں، محبت سرور کائنات کی بنیاد پر
عزت اسلام کی بنیاد پر، عظمت رسول اعظم کی بنیاد پر میں پروفیسر سے کہتا ہوں، میں اسکالرز کو آواز دیتا ہوں، میں مسلم کمیونٹی کے پڑھے لکھے انسانوں کو آواز دیتا ہوں، میں دنیا کے ہر پڑھے لکھے انسان کو آواز دیتا ہوں کہ آپ جاگیے اور اس ناانصافی کا خاتمہ کیجیے جو رسول کی سیرت کے سلسلے میں ہوئی ہے۔ کچھ ناسمجھ راوی، کچھ ناسمجھ محدث، کچھ ناسمجھ مورخ بنی امیہ کے اور دشمنان اسلام کے انفلوئنس میں ایسی چیزیں کتابوں میں لکھ گئے جو شان رسالت، عظمت رسالت، جلالت رسالت کے خلاف ہیں۔ میں مولویوں سے کوئی اپیل نہیں کر رہا ہوں، یہ طالبانی ذہن کے مولوی کچھ نہ سمجھیں گے۔ مجھ سے میرا کچھ کہنا نہیں ہے، انہی کا تو کیا دھرا ہے سب، جو اسلام بھگت رہا ہے۔ لیکن میں صاحبان فکر سے، سمجھداروں سے، انٹلیکچوئل سے، ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں سے، ڈاکٹرز سے، انجینئرز سے، پروفیسرز سے، ماہرین قانون سے، مختلف سبجیکٹ کے جاننے والوں سے، انصاف پسند مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کتابوں سے ایسی چیزیں نکلوائیے۔ میں جانتا ہوں نکلوانا بھی آپ کے بس میں نہیں ہے، لیکن کنڈم کیجئے اور دنیا کے سامنے یہ بات رکھیے کہ ہمارا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر روز وہی بات آتی ہے سامنے جو 2-3 دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا راوی نہ جائے چاہے اسلام جائے۔ یہ عجیب و غریب دورنگا کھیل ہے اسلام میں کہ ایک طرف کسی کی عمر بڑھانے پر اصرار ہے تو دوسری طرف کسی کی عمر گھٹانے پر اصرار ہے۔ کیا ہو رہا ہے اسلام میں؟ کتابیں بڑی نامآور، تحقیقیں بڑی معتبر، راوی بڑے عالی شان، علماء بڑے مرتبے والے، تحقیق بڑی بوگس۔ یہ کیا ہے اسلام میں؟ جس کو پڑھ کے ہمیں شرم آ جائے، رسول کا وہ کیریکٹر کتابوں میں ملتا ہے جس کو آپ لیڈیز میں بیٹھ کے اپنے گھر میں پڑھ نہیں سکتے۔ اگر آپ کی والدہ بیٹھی ہیں، بہن بیٹھی ہیں، بیٹی بیٹھی ہے، بہو بیٹھی ہے، پڑھ دیجئے تو نام بدل دوں۔ شریف گھرانوں میں آپ ان چیزوں کو پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ رسول کا کردار ہے، ہمیں سب معلوم ہے مگر ہم زبان سے نہیں نکالتے ہیں۔ اموی عہد میں ایک وقت آیا تھا جب خزانوں کے منہ کھلے تھے اور کہا تھا کہ اہل بیت کی شان میں جیسی حدیثیں ہیں ویسی حدیثیں دوسروں کے لیے بھی تیار کی جائیں۔ حدیثیں تو تیار ہو گئیں، لوگ رشتوں کی نزاکتیں بھول گئے۔ میں کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ یہ منزل وہ ہے کہ جس کے لیے میں زیادہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ میں پاس الفاظ کی کمی ہو، مگر میں ان حدوں میں رہتے ہوئے بات کرنا چاہتا ہوں جو حدیں ایک مہذب معاشرے کے لیے لازم ہیں۔ یہ بمبئی شہر پورٹ سٹی ہے،
دنیا میں جتنے بھی لوگ جاتے آتے ہیں ان میں سے بڑی تعداد بمبئی کے ذریعے داخل ہوتی ہے ملک میں اور بمبئی سے جاتی ہے باہر. تو بمبئی ایئرپورٹ کے اوپر جا کے دیکھیے ہمیشہ فیملیز کا ہجوم رہتا ہے. کسی کا خاندان والا عرب سے آ رہا ہے, کوئی امریکہ سے آ رہا ہے, کوئی افریقہ سے آ رہا ہے, کوئی کہیں یورپ سے آ رہا ہے, ہمیشہ ہے. اب ایک صاحب کہیں باہر سے 2-3 برس کے بعد آ رہے تھے تو پورا خاندان کھڑا تھا. وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلے, ایک لڑکے کو لیا گود میں, کلیجے سے لگایا, پیار کیا, کہا یہ کون ہے؟ کہا ان کا نواسا ہے. کہا ہاں 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 ہاں. ایک دوسرے لڑکے کو اٹھایا, گود میں لیا, پیار کیا, کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بھی ان کا نواسا ہے. ایک جوان لڑکی کھڑی تھی, مجمع عام میں سب کے وہ آن کے چمٹ گئی. کہا یہ کون ہے؟ کہا ان کی بیٹی ہے, 3 برس کے بعد باپ کو دیکھ رہی ہے. سوسائٹی اور تہذیب کے دامن پر کہیں پر شکن نہیں ہے. ایک جوان لڑکا آن کے ان کے کلیجے سے لگ گیا, لپٹ گیا, انہوں نے جلدی سے بڑھ کے کلیجے سے لگایا. ان کا یہ کون ہے؟ کہا ان کا داماد ہے. ایک خاتون کونے میں الگ کھڑی ہیں, مگر بہتر ہے کہ وہ الگ ہی کھڑی رہیں, ورنہ دامن تہذیب پارا پارا ہو جائے گا. روایتیں ہمارے پاس بھی ہیں, مگر نہ عظمت رسالت میں فرق آتا ہے, نہ دامن تہذیب پر شکن پڑتی ہے. یہ جس کو گود میں لیے بیٹھے ہیں کون ہے؟ کہا نواسا ہے. اس کو پشت پہ بٹھائے کون ہے؟ کہا نواسا ہے. جس کو جھک کے پیار کر رہے ہیں بچی کو, یہ کون ہے؟ کہا یہ نواسی ہے. یہ اس کو کلیجے سے لگائیں کون ہے؟ کہا یہ بیٹی ہے, یہ داماد ہے. یہ تمام وہ ہیں رسول کے خاندان والے جن کو رسول کلیجے سے لگائے ہیں. بس تہذیب اتنی ہی تک رکھیے, اس کے آگے نہ بڑھیے. عزیزان گرامی, اب میں آپ سے کیا کہوں, آپ جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں, تاریخ پڑھیے آپ کو سب معلوم ہو جائے گا. لیکن سرور کائنات کی شخصیت کو بدنام کرنے کے لیے جو کچھ ہوا ہے, 51 سال تک سرور کائنات نے اس طرح زندگی گزاری ہے کہ کسی طرح مڑ کے نہیں دیکھا. 51 سال کی عمر میں 51 برس کی ایک بیوہ خاتون کے ساتھ شادی کی, اور اس کے بعد تاریخ کے اندر حضور کی 9 شادیاں اور ہیں. جو لوگ کہتے ہیں 9 بیویاں, 9 بیویاں نہیں, 9 نہیں 11. ہاں, اپنے معلومات آپ کریکٹ کیجئے, اکثر یہی مشہور ہے 9 بیویاں. 9 وقت وفات زندہ تھیں, ٹوٹل لائف میں 11 بیویاں. لیکن ان حالات کو, اس پورے پس منظر کو سمجھیے کیا ہے. مکے میں بی بی خدیجہ کے رحلت کے بعد آپ نے بی بی سودا کے ساتھ شادی کی, اور اس وقت ان بی بی کی عمر مبارک جو تھی وہ 51 سال تھی, اور وہ ایک بیوہ خاتون تھی. اس کے بعد سن 2 ہجری میں آپ کا ام المومنین عائشہ کے ساتھ ہوا. اس کے بعد آپ کے پاس اسی سال ایک 80 برس کی خاتون آئی, 80 ایئرس اولڈ لیڈی آئی, اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے خود کہا کہ لوگ ہنسیں گے یہ سوچ کے کہ یہ 80 برس کی بڑھیا شادی کیا کرے گی. میں ظاہر ہے کہ 80 برس کی بڑھیا ہوں, میرا کوئی مقصد شادی سے نہیں ہے سوائے اس کے کہ قیامت کے دن جب میں قبر سے اٹھوں تو آپ کی بیویوں میں میرا شمار ہو. اب آپ بتائیے رسول اس معصوم خواہش کو جو رحمت للعالمین تھا اور اخلاق کا مجسمہ تھا کیسے ٹھکرا دیتا. سرور کائنات نے منظور فرمایا اور ان کے ساتھ عقد ہوا. تعداد تو بڑھ گئی, سچویشن دیکھی آپ نے. چنانچہ ان بیوی کا نام زینب تھا, اور یہ فقیروں کو اور غریبوں کو بہت پیسے بانٹتی تھی.
لہذا زینب ام المساکین کہلاتی تھی. ان کا نام زینب ام المساکین تھا. ام المساکین اس لیے کہلاتی نہیں کہ مسکین و غریبوں کو داد دہش فرماتی تھی. اور وہی ہوا کہ شادی ہونے کے 10ویں مہینے ان کی رحلت ہو گئی اور سرور کائنات نے اپنے ہاتھوں انہیں اسی جنت البقیع میں جہاں لوگ زیارت کو جاتے ہیں دفن کر دیا. یہ تھی جناب زینب. یہ ایک شادی ہوئی. اس کے بعد پھر حضور سرور کائنات کی شادی جنگ احد میں ابو سلمہ مارے گئے. جنگ احد میں جب ابو سلمہ مارے گئے تو ام سلمہ کے دل پر بہت شدید اثر ہوا. ایک دن لوگوں نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ ام سلمہ مر جائیں گی. ام سلمہ آپ کی کزن بھی تھیں. ام سلمہ مر جائیں گی. تو کہا کیوں؟ کہا ان کو اپنے شوہر کا بڑا غم ہے جو جنگ احد میں مار دیے گئے. آپ نے ام سلمہ کو عہد کا پیغام دیا. ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بچے ہیں، آپ کے لیے میں زحمت کا سبب بنوں گی. اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کا بھی اللہ ہے. اور اس طریقے سے ام سلمہ کے ساتھ عقد ہوا سرور کائنات. ایک بیوہ خاتون تھیں، سن رسیدہ خاتون تھیں، بچوں والی خاتون تھیں. ان شادیوں میں آپ وہ چیز تلاش نہ کیجئے جو عام طور سے شادیوں میں ہوتی ہے. اور اس کی اتنی خوشی ہوئی کہ وہ زندہ رہیں اور پھر بعد واقعہ کربلا تک وہ زندہ رہیں. اس کے بعد حبش کو ہجرت کر کے ابو سفیان کی بیٹی گئی تھیں ام حبیبہ. ان کا شوہر مسلمان ہو گیا تھا. وہاں جا کے وہ کرسچین ہو گیا. وہاں سے انہوں نے میسج بھیجا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے باپ ابو سفیان کو چھوڑا آپ کے دین کی محبت میں، ہجرت کر کے حبش آئی. یہاں میرا شوہر کرسچین ہو گیا اور مجھ سے کہتا ہے کرسچین ہو جاؤ. اب میں کرسچین ہونے پر تیار نہیں تو مجھ کو چھوڑ کے وہ چلا گیا. اب میں اس پردیس میں اکیلی ہوں، میں کیا کروں؟ رسول اللہ نے ان کو بلایا اور ان کے ساتھ عقد فرمایا. یہ سیاسی نقطہ نظر سے بہت اہم تھا. یہ ایک شادی ہوئی. اس کے بعد ام المومنین حفصہ سے شادی ہوئی. ام المومنین حفصہ حضرت عمر کی بیٹی تھیں. جب ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی تو انہوں نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ تم نکاح کر لو. انہوں نے کہا میں نہیں نکاح کروں گا. انہوں نے حضرت عثمان سے کہا تم نکاح کر لو. ان کا میں نکاح نہیں کروں گا. تو یہ لوگ روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے کہ ہم کیا کریں؟ تو لوگوں نے کہا انہی سے عقد کر دو. اس طریقے سے ان کا عقد رسول اللہ کے ساتھ ہوا. یہ مسلسل شادیوں کی تاریخ ہے. رسول نے ایک شادی کروائی تھی اپنے ایک کزن سسٹر کی جن کا نام ام المومنین زینب ہوا بعد میں، زینب بنت جہش. یہ زید کے ساتھ شادی ہوئی تھی، رسول نے کروائی تھی، نبھی نہیں. زید نے طلاق دے دی. ادھر لوگوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کیا تھا کہ زید محمد کے بیٹے ہیں. اس کو کنٹراڈکٹ بھی کرنا تھا تو قرآن میں آیت آئی وما محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ رسول اللہ ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں. اور دوسرے حکم ہوا کہ تم زینب سے شادی کرو، اس لیے کہ بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی. تم شادی کر کے ثابت کرو کہ زید تمہارے بیٹے نہیں ہیں. اس طریقے سے رسول اللہ نے ام المومنین زینب بنت جہش سے شادی کی. اس کے بعد غزوہ خیبر ہوا. غزوہ خیبر میں جب صفیہ بنت حی اخطب لائی گئی رسول اللہ کے سامنے تو دیکھا چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا ادھر سے لائیں، ادھر بھائی کی میت پڑی تھی. تو بلال سے کہا کہ تمہارا کتنا سخت دل ہے. اور اس کے بعد کہا کہ یہ سردار کی بیٹی ہے، سردار کی بہن ہے، اس کو عام لوگوں سے الگ کر کے بٹھاؤ. وہ عام سے لوگوں سے الگ بٹھائی گئیں. پھر فرمایا کہ تم قیدی نہیں ہو، تم آزاد ہو، جہاں تمہارا دل چاہے چلی جاؤ. اس اخلاق رسول کا ان پر زبردست اثر ہوا. تھوڑے دنوں بعد انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ نے کہا تھا کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، سردار کی بہن ہوں.
کہا ہاں میں نے کہا تھا، مجھے یاد ہے، آج بھی کہتا ہوں۔ کہا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، اسلام لے آئی ہوں، اب میرا دل چاہتا ہے کہ حالت اسلام میں سردار کی زوجہ بن کے رہوں، لہذا یا رسول اللہ مجھ سے شادی کر لیجئے۔ تو آپ نے ام المومنین صفیہ کے ساتھ شادی کی۔ پھر ایک عہد کا ام المومنین جوہریہ کے ساتھ ہوا، جس سے پورا بنی مصطلق کا قبیلہ جو ہے وہ قبضے میں آیا۔ دوسرا آخری عہد ام المومنین میمونہ کے ساتھ ہوا، اور اس سے بھی بہت بڑا اسلام کو فائدہ پہنچا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ شادیاں تھیں کہ جو سرور کائنات نے اپنی زندگی میں کی، اور یہ سب شادیاں جو ہیں یہ زندگی کے آخری 11 برس میں ہوئی ہیں، اور ان تمام شادیوں میں جو 11 شادیاں ہیں، ان میں 10 شادیوں کے سلسلے میں ہمیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے جس سے دامن تہذیب پر شکن پڑے۔ ہم ان تمام روایتوں کو صحیح نہیں مانتے جو سرور کائنات اور ایک مخصوص ام المومنین کے ساتھ مخصوص کر کے لکھی گئی ہیں، بلکہ یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے، ورنہ سرور کائنات نے اپنی زندگی میں اپنا اخلاق، اپنی سیرت، اپنا کردار دنیا کے سامنے جو پیش کیا ہے، اس کے اندر ہزاروں معجزات سیرت رسول میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ مختلف قبیلوں، مختلف علاقوں، مختلف مزاجوں کی عورتوں کے ساتھ اس طرح زندگی گزاری کہ کسی کو نہ شکوے کا موقع ملا نہ شکایت کا موقع ملا۔ صلوات بھیج دیں محمد وآلہ۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے اور موقع ہے کہ ان تمام چیزوں کو جن سے دامن رسالت پر دھبا آتا ہے، جسے شان رسالت مجروح ہوتی ہے، جس سے رسول کی بزرگی، جلالت شان اور رتبے میں فرق آتا ہے، وہ عالم اسلام اس کو کنڈم کرے۔ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بات کی پیداوار ہیں، یہ بعد میں ایڈ کی گئی ہیں، یہ ملاؤں کی فکر ہے، اسلامی فکر نہیں ہے۔ یہ ملاؤں کی فکر ہے، اسلامی فکر نہیں ہے۔ اور ملا بھی کون سے ملا؟ جن کا ذہن ہر وقت ایک مخصوص دائرے میں گھومتا رہتا ہے، اور اس کے آگے پیچھے سوچنے کی ان کو فکر نہیں ہوتی۔ وہ جن کو ہر وقت ایک ہی فکر ہو، آج جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیا یہ اسلامی ہے؟ اسکولوں کو اڑا دینا، بے گناہوں کو مار ڈالنا، عورتوں کو پڑھنے نہ دینا، یہ اسلامی ہے؟ تو آج جو لوگ ہمارے سامنے ہیں ان کو تو ہم کنڈم کر دیتے ہیں کہ یہ غلط ہیں، اور اگر 1200 برس پہلے ہیں تو اس قابل ہیں کہ چومے چاٹے جائیں، بڑا احترام ہو۔ یہ بات جناب غلط ہے۔ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ پھر اس کے علاوہ سوال یہ، ترازو لے کے بیٹھیے۔ ارے دنیا میں ہر سمجھدار یہ کرتا ہے۔ دو چیزوں کا دھندا سامنے آتا ہے، ایک کے اندر نفع بہت ہے، ایک کے اندر کم ہے، تاجر کون سا کاروبار کرے گا؟ بھائی وہی کاروبار کرے گا جس میں نفع زیادہ ہے۔ کھیتی کسانی میں ایک کراپ بوئیے تو اس میں نفع زیادہ ہے، دوسری بوئیے تو کم ہے، تو کسان وہی بوئے گا جس میں نفع زیادہ ہے۔
سروس مل رہی ہے، اس جگہ سروس کریں گے تو زیادہ پیسے ملیں گے، اس جگہ سروس کریں گے تو کم پیسے ملیں گے، تو ہم ظاہر ہے جہاں زیادہ پیسے ملیں گے وہاں سروس کریں گے۔ تو جب زندگی کا اصول یہ ہے تو ترازو لے کے بیٹھیے، اگر صحابی، راوی، محدث، مقرر زیادہ وزنی ہوں تو انہیں لے لیجئے، اگر محمد زیادہ وزنی ہوں تو انہیں لے لیجئے۔ عزیزان گرامی، اب بات کل آگے بڑھے گی، آج مجھے جو میسج دینا تھا وہ دے دیا میں نے۔ اب سمجھداروں، دانشوروں، اسکالرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اگر ان کا دل چاہے، ورنہ الحمدللہ ہمارے دماغ اور ہماری فکریں صاحبان آیہ تطہیر نے پاک کر دی ہیں۔ لہذا ہمارے دماغ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ در اہل بیت پڑھانے کا فائدہ یہی ہے کہ الحمدللہ اس طرح کی کوئی بات ذہن کو پراگندہ نہیں کرتی۔ تاریخیں گزر رہی ہیں، حسین کا فیض اسلام کی تاریخ کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ آج چھٹی رات آ گئی، اور عزیزان گرامی آج کی رات وہ رات ہے جس میں ہم شہزادی زینب کو ان کے بیٹوں کا پرسہ دیتے ہیں۔ زینب کبھی اپنے بیٹوں پر نہ روئیں، جب روئیں اپنے بھائی پر روئیں، جب روئیں حسین پر روئیں۔ بیٹوں کو ہمیشہ بھائی پر قربان کیا۔ ہماری جانیں نثار ہو جائیں ان بہادروں پر جو نانا اور دادا دونوں کی طرف سے شجاعت کے ورثہ دار تھے، جن کا نانا حیدر کرار تھا اور جن کا دادا جعفر طیار تھا۔ حیدر کرار کو تو آپ جانتے ہی ہیں، حضرت جعفر مولا علی کے سگے بڑے بھائی تھے۔ جعفر ابن عبد المطلب، رسول اللہ جعفر سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جنگ موتا میں جعفر علمدار تھے۔ جعفر کے بھی نصرت اسلام میں دونوں ہاتھ کاٹے گئے، اور جعفر کی شہادت کے سلسلے میں ایک بات اور بھی سنا دوں بچوں کو کہ جب میدان جنگ میں جعفر کی لاش ملی ہے تو سینے کے اوپر بہت سے زخم ایسے ملے کہ ہر ایک زخم موت کے لیے کافی تھا۔ سینے پر بہت سے زخم ایسے ملے کہ جن میں کا ایک زخم بھی آدمی کی شہادت کے لیے اور موت کے لیے کافی ہے۔ مگر جب میت کو پشت کی طرف سے دیکھا گیا تو پشت پر ایک خراش بھی نہیں تھی۔ اس کا مطلب جعفر جتنی دیر لڑتے رہے آگے ہی بڑھتے رہے، ایک سیکنڈ کے لیے میدان جنگ سے پیٹ نہیں دکھائی۔ سرور کائنات نے جعفر کی تعزیت دی، سرور کائنات نے جعفر کے گھر حاضری بھیجی، سرور کائنات نے جعفر کا غم بنایا اور جعفر کے غم میں آنسو بہائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب کربلا میں مصیبت کا وقت آیا تو انہی جعفر کے پوتے تھے اون محمد، انہی جعفر کے پوتے تھے اون محمد جو میدان جہاد میں بڑی شان سے لڑ رہے۔ عزیزان گرامی، مجھے نہیں معلوم کہ بچوں نے کیسے اجازت لی، مجھے نہیں معلوم کہ امام نے اپنے بھانجوں کو کس طرح اجازت دی، مجھے اتنا معلوم ہے کہ کسی نہ کسی طرح اولاد جعفر کو بھی اجازت ملی۔ پہلے اولاد عقیل کام آئی، جب اولاد عقیل شہید ہو گئی تو اولاد جعفر نے میدان جہاد کا رخ کیا۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جن بچوں کی ماں زینب ہو،
جن بچوں کی ماں زینب ہو، کیا ان کی شجاعت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو لفظیں نہیں ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ہمارے منہ میں وہ زبان نہیں ہے۔ ہاں میرانیس کہہ گئے ہیں، میں آپ کو میرانیس کی زبانی سنا دوں۔ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ ایسی باتیں کہہ جائیں۔ شہزادی زینب کی زبانی میرانیس سناتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہی ہیں ماں، اور کہہ رہی ہے تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو۔ ہاں، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے میرانیس کی بحث سن لیجئے۔ میر صاحب فرماتے ہیں کہ جناب زینب بچوں کو سمجھا رہی ہیں کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہو۔ ہاں، وہ میدان میں لڑ رہے تھے، وہ علی کے نواسے تھے، وہ جعفر کے پوتے تھے، لڑتے لڑتے ایک مرتبہ زخموں سے چور ہوئے، گھوڑوں پر ڈگمگائے، ایک کو لینے عباس بڑھے، ایک کو لینے حسین بڑھے، سیدہ کے لال زینب کے بیٹوں کے لاشیں لے آئے، فاطمہ کے لال کی میت کوئی نہ لایا۔ واہ محمد آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات بھیجیں محمد۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا، ہم آپ کے سامنے تاریخ اسلام پڑھ رہے ہیں، اور کل حضور سرور کائنات کے عقد کے سلسلے میں ہماری آپ کی گفتگو رہی۔ عمر مبارک 25 سال تھی جب آپ کا عقد مبارک بی بی خدیجہ کے ساتھ ہوا۔ شادی کے 5 برس تک ولادت نہیں ہوئی۔ شادی کے 5 برس کے بعد صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام نامی قاسم رکھا گیا، لیکن حکم خدا سے کم سنی ہی میں ان کی رحلت ہو گئی۔ لیکن اس مناسبت سے آپ کا لقب ابو القاسم آج تک آپ کے نام نامی کے ساتھ آپ کا لقب ابو القاسم جو ہے وہ مشہور ہے۔ یہی وہ سال تھا شادی کے 5 برس کے بعد جب مولا علی کی ولادت بھی ہوئی۔ مولا علی بھی رسول اللہ کی شادی کے 5 برس کے بعد پیدا ہوئے، اور جناب قاسم بھی پیدا ہوئے، لیکن وہ کم سنی میں رحلت کر گئے۔ اس کے بعد حضور کے ایک صاحبزادے اور پیدا ہوئے جن کا نام طیب ہے، اور ان کو طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کم سنی میں بحکم خدا رحلت فرما گئے۔ جب اسلام کا پیغام عام ہونے لگا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ان کے اولاد تو ہے ہی نہیں، ان کا دین چلے گا کیا؟ اور حضور کے لیے دشمنوں نے ابتر کا طعنہ دیا۔ ابتر عربی میں اس کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو۔
چنانچہ قرآن میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ انا شانئک هو الابتر، آپ کے دشمن بے اولادے رہیں گے۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ ابتر ہیں، ان کا دین چلے گا کیسے، اس لیے کہ ان کے تو اولاد ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ناسمجھ تھے لوگ، ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اولاد نہیں ہے تو دوست احباب کے ذریعے چلے گا، مگر لوگوں نے یہ بات کہی بہرحال، اور اس پر اللہ نے ان کو پلٹ کے جواب دیا اور آپ کو ایک بیٹی عطا کی جو اللہ کا تحفہ تھی اپنے حبیب کو۔ اور قرآن مجید میں اس کی آمد کا تذکرہ اور اس کی عطا کا تذکرہ بڑے شاندار انداز میں ہوا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، جس کے لیے مفسرین نے کہا اس سے مراد کثرت نسل ہے، اس سے مراد کثرت نسل ہے۔ فصل لربک وانحر، آپ اللہ کی نماز پڑھیے اور اس کی راہ میں قربانی دیجئے۔ ان شانئک هو الابتر، اور آپ کا دشمن اسی کی نسل قطع ہوگی، وہی بے اولادہ رہے گا۔ چنانچہ عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹی دی اور اس بیٹی کو ضامن نسل بنایا، اور پوری آدم کی اولاد کی تاریخ انسانیت میں، پوری تاریخ انسانیت میں آدم سے لے کے قیامت تک رسول کی بیٹی وہ اکیلی بیٹی ہے جس سے اس کے باپ کی نسل چلی ہے، ورنہ دنیا میں ہر ایک کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے کسی کی نسل نہیں چلتی۔ یہ فاطمہ زہرا واحد بیٹی ہیں جن کے ذریعے نسل سرور کائنات چلی، جن کے ذریعے نسل سرور کائنات چلی، وہ اکیلی بیٹی ہیں۔ اور عزیزان گرامی، دنیا میں بے مثال بیٹی جو اپنے باپ کی نسل کی ضامن بنی، اور بے مثال ماں، لوگوں کا اپنی ماں پر ناز ہوتا ہے لیکن ایک دو پشتوں کے بعد وہ نسل ختم ہو جاتی ہے، لیکن فاطمہ وہ ماں ہیں کہ امام حسن سے لے کے آج تک جو سید پیدا ہو رہا ہے اپنی ماں پر ناز کرتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کو وہ بیٹی عطا کی کہ جو نورانی ہے اور پاک و پاکیزہ ہے اور معصومہ ہے، اور اس کی مثال تاریخ عالم و آدم میں نہ ملی ہے نہ ملے گی، اس لیے کہ اس کا باپ بھی معصوم ہے، اس کا شوہر بھی معصوم ہے، اس کی نسل بھی معصوم ہے، وہ خود بھی معصومہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ اس بیٹی کے لیے اللہ نے انتظام بھی کیے۔ ایک معصومہ بیٹی عمران کو بھی دی تھی، مگر اس کے لیے شوہر کا انتظام نہ ہو پایا، نتیجہ یہ ہوا کہ بے شوہر کی اولاد دی گئی، وہ نبی بنا، وہ اولو العزم بنا، اس نے پیدا ہو کے اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی، مگر اس زمانے میں کوئی معصوم ایسا نہ تھا جو معصومہ کا شوہر بن سکے۔ لیکن اللہ نے جب اپنے حبیب کو بیٹی دی تو شوہر کا انتظام پہلے سے کیا، اور چونکہ سب سے اونچا گھر محمد کا گھر تھا، انسان کی تاریخ میں سب سے اونچا گھر محمد کا گھر ہے، اب جس گھر سے داماد آتا نظر جھیپتی برابر کے گھر کا نہیں ہے، کیا کریں بیچارے۔ اب آدم کے گھر سے آتا یا نوح کے گھر سے یا موسیٰ کے گھر سے، ان کے گھر کے برابر کا تو نہیں تھا، تھوڑا گھر نیچا تھا، لہذا کہا میرے حبیب کی نظر جھیپے نا، اپنے لیے بھی ایک گھر بنوا لیا۔ عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ
کہیں سے بھی آتا لڑکا محمد کے گھر کے برابر کا تو نہ ہوتا، لہذا اللہ نے لامکان تھا مگر اپنے لیے مکان بنوایا، اپنے لیے مکان بنوایا۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں آ جائے، آپ کے بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ جو گھر بنواتا ہے اس کو اختیار ہے جو چاہے اپنے گھر کا نام رکھے۔ آپ گھر بنوائیں گے تو آپ اپنے گھر کا نام رکھیں گے، میں گھر بنواؤں گا تو میں اپنے گھر کا نام رکھوں گا۔ تو اللہ نے گھر بنوایا اور گھر کا نام رکھا کعبہ، اس گھر کا نام ہے کعبہ۔ کعبے کے معنی آپ کو معلوم ہے؟ کعبے کے معنی اونچا، کعبے کے معنی بلند، کعبے کے معنی ہائی۔ گھر بنوایا تو اس کے اندر نام رکھا کعبہ، اس کعبے میں پیدا ہوا علی۔ علی کے معنی میں بھی ہے اونچا، بلند، ہائی۔ جو کعبے کے معنی ہیں وہی علی کے معنی ہیں۔ جو کعبے کے معنی ہیں، ڈکشنری میں عربی دیکھیے آپ، جو کعبے کے معنی ہیں وہی علی کے معنی ہیں۔ کعبے کے معنی بھی ہے اونچا اور علی کے معنی بھی ہیں اونچا۔ وہ علی جا کے دفن ہوئے نجف میں، نجف کے معنی بھی ہے اونچا، نجف کے معنی بھی ہے بلند۔ جو کعبے کے معنی ہیں وہی علی کے معنی ہیں، وہی نجف کے معنی ہیں۔ یعنی علی وہ آفتاب ہے جو بلندیوں سے ابھرا، بلندیوں میں چمکا، بلندیوں میں۔ اب جب بیٹی کی شادی کی منزل آئی، جب بیٹی کی شادی کی منزل آئی تو پیغام آنے لگے، جتھے والوں کو پیغام، پیسے والوں کے پیغام، طاقت والوں کے پیغام، گروہ والوں کے پیغام۔ لیکن رسول کو بیٹی دینا آسان ہے، بیٹی لینا مشکل ہے۔ پیغام آتے رہے، صاحب خلق عظیم ہیں، کسی کا دل نہیں توڑتے، کسی سے نہیں کرتے، کسی کا دل نہیں دکھاتے، ہر ایک سے اخلاق سے ملتے ہیں۔ کسی سے نہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ بیاہ نہیں کروں گا۔ جو جو پیغام لایا اس کو مسکرا کے ایک جواب دیا کہ اس معاملے میں مجھے اختیار نہیں ہے، خدا کو اختیار ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کہے گا اس کے ساتھ ہوگی فاطمہ کی شادی، مجھے اختیار نہیں ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ کائنات بھر کے اختیار ہیں اور یہی اختیار نہیں ہے۔ چاند کو دو کرنے کا اختیار ہے، سورج کو پلٹانے کا اختیار ہے، سنگریزوں کو تسبیح پڑھوانے کا اختیار ہے، نالین سمیت قاب قوسین سے گزرنے کا اختیار ہے۔ جو کسی کے پاس نہیں، سارے اختیار آپ کے پاس ہیں۔ اور دنیا کے ہر باپ کو اختیار ہے بیٹی کی شادی کرنے کا، آپ کو نہیں ہے۔ تعجب ہے کہ آپ کو نہیں ہے، جبکہ دنیا کا ہر باپ بیٹی کی شادی میں بولتا ہے، رائے دیتا ہے، اپنی مرضی سے طے کرتا ہے شادی، آپ کو نہیں ہے۔ صحیح ہے، آپ جو فرما رہے ہیں معاذ اللہ، ہم اس میں کوئی لب تھوڑی ہلا سکتے ہیں، مگر یہ کہ حیرت کی بات ہے۔ ممکن ہے جواب دیں میری بیٹی کا مرتبہ سمجھ لے، میری بیٹی کا مرتبہ سمجھ لے، جواب خود مل جائے گا۔ اگر صرف مسلمان ہوتی میری بیٹی تو مجھے اختیار ہوتا جس اچھے مسلمان کے ساتھ چاہوں بیاہ دوں۔ میری بیٹی معصومہ ہے، معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہوتی نہیں۔ میں معصوم نہیں بناتا، مسلمان بناتا ہوں، معصوم وہ بناتا ہوں۔ اور پھر ایک دن جس کو اختیار تھا اس نے اختیار استعمال کیا، ایک دن جس کو اختیار تھا اس نے اختیار استعمال کیا، اور اختیار عجب طرح سے استعمال کیا۔ جبرائیل کو بھیج کے میسج بھجوایا، ہم نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ پڑھ دیا۔
پڑھ دیا، پڑھ دیں گے نہیں، پڑھ دیا۔ تم بھی مسجد میں پڑھ دو، مسجد میں تم بھی پڑھا دو، ہم نے پڑھ دیا۔ اے معبود، مالک ہے، جو چاہے تو کر، ہم کیا بول سکتے ہیں؟ لیکن نہ لڑکے سے پوچھا نہ لڑکی سے پوچھا، پڑھ دیا ایسے۔ بھائی ہمارے کیا پڑھا جاتا ہے، مگر لڑکے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے، اس کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ تو نے لڑکے سے پوچھا نہ لڑکی سے پوچھا، ایسے ہی پڑھ دیا۔ تو ممکن ہے جواب دے، تمیز سے بات کر، میں وکیل تھوڑی ہوں، خالق ہوں۔ تم لوگ وکیل ہوتے ہو، پوچھتے ہو، میں خالق ہوں۔ پڑھ دیا، رسول اللہ نے مسجد میں پڑھ دیا۔ یہ اولاد رسول کی بات تھی، اس لیے میں نے اتنی دیر پڑھا، مجھے بہت پڑھنا ہے ابھی۔ لیکن اولاد رسول کی بات تھی، جس کو تاریخ دباتی ہے، اس لیے میں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ سمجھے آپ؟ پڑھ دیا، رسول نے مسجد میں پڑھ دیا۔ تو ایک ہی نکاح 2 دفعہ پڑھا گیا، یہ بھی دنیا کا اکیلا واقعہ ہے، یہ بھی دنیا کا اکلوتا واقعہ ہے کہ ایک ہی نکاح 2 دفعہ پڑھا جائے۔ جب ایک ہی نکاح 2 دفعہ پڑھا گیا تو ایک رسول نے پڑھا، یہ عقد عام تھا، سینکڑوں کے پڑھے، ان کا بھی پڑھ دیا۔ ایک اللہ نے پڑھا، یہ عقد خاص تھا، نہ پہلے کسی کا پڑھا نہ بعد میں پڑھا، تو نسل بھی دوہری چلی، نسل خاص بھی چلی، نسل عام بھی چلی۔ نسل عام میں وہ سادات ہے جو ساری دنیا میں ہیں، نسل خاص میں وہ امام ہے جس کے پاس دادا کا علم بھی ہے۔ بولتے ہیں محمد۔ یہ رسول کی اولاد ہے۔ جب کسی کی لائف ہسٹری بیان ہوتی ہے تو اس کی اولاد، اس کا خاندان سب بیان ہوتا ہے۔ یہ اولاد رسول ہے جس کا سلسلہ آج تک دنیا میں الحمدللہ قائم۔ 40 برس کی عمر مبارک تھی جب بحکم خدا آپ نے اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا۔ عزیزان گرامی، میں بہت تیز منزل بہ منزل آپ کو لے کے آگے بڑھوں گا۔ 40 سال کی عمر مبارک تھی جب اللہ کے حکم سے رسول ہونے کا اعلان کیا، رسول بنے نہیں، رسول ہونے کا اعلان کیا۔ اور میں پھر یہ بات کہوں گا کہ عالم اسلام تھوڑا غور کرے، تھوڑا سوچے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم قابل اعتراض احادیث کو ڈیلیٹ کریں، کتابوں سے نکالیں، اس لیے کہ اس سے اسلام بھی بدنام ہوتا ہے، رسول بھی بدنام ہوتے ہیں اور دوسرے ہنستے ہیں۔ ناسمجھ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ روایتیں بنا لی کہ جبرائیل کو دیکھ کے ڈر گئے۔ غار حرا میں ایک شخصیت دکھائی دی اور اس کو دیکھ کے ڈر گئے اور وہاں سے ڈرے ہوئے کانپتے ہوئے آئے۔ دیکھیے، ڈر گئے وہی کہے گا جو نورانیت کا قائل نہ ہو۔ جو فرشتوں کی خلقت سے پہلے بنا ہو وہ فرشتے کو دیکھ کے ڈرے گا نہیں۔ کہا غار حرا میں تھے کہ ایک شخصیت دیکھی، کوئی آدمی دکھائی دیا وہاں اور اس کو دیکھ کے ڈر گئے اور ڈرے ہوئے گھر میں آئے تو بیوی سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ انہوں نے کمبل اڑایا، ان کا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں نے ایسا ایسا ایک دیکھا ہے وہاں، ابھی غار حرا میں تھا میں وہاں، میں نے دیکھا ہے، میری عجب کیفیت ہو رہی ہے۔ تو بیوی نے چادر ادر تو اڑا دی، مگر وہ گھبرائی ہوئی اپنے کزن کے پاس گئیں
دیکھیے معاملے کو سمجھیے، بھولے نہ بنیے۔ وہ اپنے کزن کے پاس گئی، ورقہ ابن نوفل کے پاس، ان کے لیے تاریخ یہ لکھتی ہے کہ وہ تورات و انجیل کے عالم تھے، تورات و انجیل کے عالم تھے۔ ان کے پاس گئیں، کہا میرا شوہر ڈر گیا ہے، اس نے ایسا ایسا دیکھا ہے، بتائیے میں کیا کروں۔ انہوں نے پورا کیس سنا تو مسکرائے، کہا جا کے مبارکباد دے دو کہ تمہارا شوہر نبی ہونے والا ہے۔ دیکھیے اس کے اندر کیا چکر ہے، پہچانیے۔ یہ روایتیں یہودیوں اور عیسائیوں کی گڑھی بھی ہیں کہ ایک یہودی اور عیسائی عالم نے محمد کو بتایا کہ وہ نبوت ملنے والی ہے۔ یہ اسرائیلیات ہیں، اس سے اسلام کو بچائیے، اس سے اسلام کو بچائیے۔ وہ وہاں سے خوشی خوشی آئیں کہ کیا ڈرے لیٹے ہو، تمہیں نبوت مل رہی ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، ایک طرف جو کہتا ہے کہ میں نبی تھا اور آدم خلق نہیں ہوئے تھے، وہ 40 برس کے سن میں ڈرا لیٹا ہے۔ یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے؟ یہ کون سا مرسل آدم ہے؟ یہ کون سا آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کا سردار ہے؟ اور اس کے بعد وہ پھر جانے لگے، اس کے بعد وہ پھر جانے لگے۔ ایک دن وہ پھر دکھائی دیا تو اب کی ذرا ہمت بندھی اور ٹھہرے، تو اس نے پکڑ لیا اور پکڑ کا اقرا پڑھو۔ قرآن میں آیت ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ ارے ہماری سمجھ میں نہ آیا، یہ بڑا مسئلہ ہے علماء اسلام کا۔ کہتے ہیں وہ پڑھنا جانتے نہیں تھے، وہ کہنے لگے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، کیا پڑھوں؟ ارے کیا باتیں کرتے ہیں آپ، کدھر کو کدھر گھمائے دے رہے ہیں بات کو۔ کسی جاہل سے کوئی سمجھدار نہیں کہتا پڑھو، پڑھے لکھے سے کہا جاتا ہے پڑھو۔ ہاں اس نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اس نے سینہ چیرا اور سینہ چیر کے دل نکالا، اور اپنے ساتھ بہترین سونے کا تشت لایا تھا، انہوں نے اس میں دل رکھ کے دھویا۔ عزیزان گرامی، یہ پرانا کانسیپٹ تھا کہ انسان کے تصورات و تخیلات دل میں ہوتے ہیں۔ آج کی تحقیق میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ دل صرف پمپنگ مشین ہے، جو بلڈ کو لیتا ہے وہ دیتا ہے باڈی کو، جو کچھ فکر ہے دماغ میں ہوتی ہے۔ یہ مولوی کی جہالت تھی جس نے دل دھلوایا۔ آج جب انسانی علم آگے بڑھا ہے تو دل کا وہ تصور ختم ہو گیا ہے کہ دل چاہتا ہے، اور نہ دل چاہتا ہے، نہ دل میں خیالات رہتے ہیں، نہ دل کے اندر کوئی فکر ہے، نہ دل کا اچھائی برائی سے کسی چیز سے تعلق نہیں ہے۔ دل ایک مشین ہے جو باڈی سے خون لیتی ہے اور باڈی کو خون سپلائی کرتی ہے، اس کے علاوہ دل کا کوئی رول نہیں ہے۔ جو کچھ رول ہے دماغ کا ہے، فکر دماغ میں رہتی ہے، عقل دماغ میں رہتی ہے، خیالات دماغ میں رہتے ہیں۔ یہ بیچارے 1400 برس پہلے بھولے بھالے تھے، اگر روایت صحیح ہوتی تو بات بھی صحیح ہوتی۔ یہ دل دھلوائے دے رہے ہیں۔
کہ جبرائیل نے دل دھو دیا تاکہ جو کفر کی گندگی ہے دھل جائے. ارے چلو اچھا ہوا، دل دھل تو گیا لیکن رسول کا دل گیا نا، علماء کے تو دھلے نہیں. اب انصاف سے بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ یہ بعثت اور یہ نبوت اور یہ کائنات عالم کی ہدایت کا بوجھ اٹھانے والا، اور اس کو جبرائیل جیسا فرشتہ پڑھائے گا. اور دیکھیے یہیں سے غلط فہمی ہوتی ہے. ہم رسول کا بھی احترام کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آل رسول کا بھی احترام کرتے ہیں، اور ہم کو رسول کی تعلیم آل رسول نے دی ہے. اب جو ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ آل رسول کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں، وہ اعتراض صحیح نہیں ہے، وہ اعتراض غلط ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے لکھنؤ یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں ایم اے کیا، اور ایک آدمی نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں ایم اے کیا. دونوں کی لیاقت میں فرق ہوگا. آکسفورڈ سے ایم اے کرنے والا انگریزی لٹریچر میں زیادہ زبان و بیان پر گرفت رکھے گا بنسبت لکھنؤ سے کرنے والے کے. بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم پر جو اعتراض ہے کہ علی کو رسول سے بڑھاتے ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ لوگ رسول کو اپنے گھر میں سنتے ہیں، علی کو ہمارے گھر میں سنتے ہیں. اب دیکھیے معاملہ یہی سے گڑبڑ ہوتا ہے کہ دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ جبرائیل نے رسول اللہ کو پڑھایا ہے. ہم جب تقریر کر رہے تھے تو ہم نے اپنے دوران تقریر کہا کہ علی سے جبرائیل بیٹھے پڑھ رہے تھے. تو فطری طور سے دماغ میں آیا دیکھو رسول سے بڑھا دیا. نہیں، جہاں علی کو سنا وہیں رسول کو سنی ہے. تو شان رسالت سمجھ میں آئے گی. جہاں علی بیٹھے کہہ رہے ہیں زقنی رسول اللہ زقن زقا ھذا لعاب رسول اللہ، یہ لعاب دہان رسول کا اثر ہے جو علم کا بہاؤ آپس میں دے. تو عزیزان گرامی، یہ اس طریقے سے بعثت کا مسئلہ ہے. بعثت نبی تو یہ اس وقت بھی تھے جب پیغمبر خلق نہیں ہوئے تھے. اور عزیزان گرامی، میرے پاس قرآن سے دلیلیں ہیں. کوئی صاحب یہ نہ تصور کرے کہ یہ خطابت ہے. یہ تاریخ جاہل ملاؤں کی مرتب کی بھی نہیں ہے. یہ تاریخ قرآن کی روشنی مرتب کی ہوئی. سرور کائنات نبی تھے پیغمبروں کی خلقت سے پہلے. دلیل اس کی ہمارے پاس قرآن سے ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہمارے حبیب، ہم نے آپ کو قیامت کے دن پیغمبروں کے اوپر گواہ بنا کے بھیجا ہے. وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. آپ کی کیا شان ہوگی جب قیامت کے دن سارے پیغمبر اپنی امتوں پر گواہ بن کے آئیں گے اور آپ سب پیغمبروں پر گواہ بن کے آئیں گے. تو اگر یہ نبی تھے نہیں، اگر ان کے سامنے سارے پیغمبر گزرے نہیں، اگر انہوں نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کو دیکھا نہیں تو گواہی کیا دیں گے؟ اور اگر یہ ایسے ہیں کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک بحکم خدا گواہ بنے تو جبرائیل کو دیکھ کے ڈریں گے نہیں. پھر اگر یہ ہے تو پھر یہ نہیں ہے، اور اگر وہ ہے تو وہ نہیں ہے. تو 40 سال کے سن میں اعلان رسالت کیا اور آواز دی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے اور نجات پا جاؤ. دنیا میں اندھیرا تھا، ظلم کا راج تھا، ناانصافی کا بول بالا تھا، عورتوں پر ستم ہو رہے تھے،
غلام جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے تھے، غریبوں کا کوئی اسٹیٹس نہ تھا۔ ایسے عالم میں اللہ نے اپنے سب سے بڑے رسول کو عربستان کے ریگستان میں بھیجا۔ محبوب، تیرا سب سے بڑا رسول ایک ایسے علاقے میں آیا جو قریب قریب انسیویلائزڈ کہا جائے، قریب قریب، بالکل نہ صحیح تو قریب قریب انسیویلائزڈ۔ یہ رسول تو ہندوستان میں آتا جہاں تہذیب تھی، کلچر تھا۔ یہ رسول تو یونان میں آتا جہاں فلسفہ تھا۔ یہ رسول تو ایران میں آتا جہاں کی تہذیب پرانی تھی۔ یہ رسول تو مصر میں آتا جہاں کے لوگ پڑھے لکھے تھے۔ یہ عربستان میں کہاں بھیج دیا؟ عزیزان گرامی، ایک دو جملے سنیے کہ عربستان میں سب سے بڑا رسول عربستان میں کیوں آیا؟ آپ نے ہم کو تقریر کرنے کے لیے بلایا اور بڑے ارمانوں سے بلایا کہ اطہر صاحب بڑا نام سنا ہے آپ کا، ہماری بستی میں آ کے تقریر کر دیجیے۔ زبردست پنڈال بنایا ہے، ایسا بنا نہیں ہے تھا کبھی۔ بہترین فرش بچھایا ہے، ایسا بچھا نہیں تھا۔ ڈیکوریشن لاجواب ہوا ہے، آئیے گا تو دیکھ کے آنکھیں کھل جائیں گی، ایسا انتظام کیا ہے۔ ایسی تقریر ہو جائے کہ بس ہماری عزت رہ جائے۔ اور صاحب میں گیا اور انشاءاللہ جتنا مجھ سے ہو سکے گا اتنا بہتر سے بہتر کوشش کروں گا۔ اور جب اسٹیج پہ آپ نے لا کے مجھے بٹھایا، میں نے سامنے دیکھا تو کچھ وحشی ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر لیے بھی میرا سر تاک رہے۔ تو میں نے بوکھلا کے داہنی طرف دیکھا تو کچھ پاگل بیٹھے عجب عجب طرح کے منہ بنا رہے تھے۔ ادھر دیکھا بچے لڑ رہے تھے، آپس میں کشتی ہو رہی تھی۔ مجمع کا حال دیکھ کے پسینہ آیا اور میں اسٹیج سے نیچے، اور مجمع نے مجھے گھیر لیا۔ آپ تو کچھ بھی نہ بولے، آپ نے تو کوئی تقریر نہ کی، آپ کا تو بڑا نام سنا تھا، آپ کی تو بڑی واہ واہ سنی تھی۔ مجھے بھی غصہ تھا، میں نے کہا جیسا سلوک آپ نے کیا دنیا میں کسی نے نہیں کیا میرے ساتھ۔ آپ نے مجھے بلایا تھا، یہ سب انتظام نہ کرتے، کچھ سمجھدار لوگ دیتے سننے کے لیے تو جوہر تقریر کھلتا۔ معلومات سمجھدار مجمع سے واہ واہ کرا لینا کمال تقریر ہے، لیکن اگر میری تقریر میں یہ جوہر ہو کہ وحشی مہذب ہو جائیں، دیوانے سید دماغ ہو جائیں، بچے سنجیدہ ہو جائیں، تو یہ کمال تقریر نہیں ہے، یہ معجزہ تقریر ہے۔ رسول ہندوستان میں آتا، ایران میں آتا، مصر میں آتا، کمال ہدایت ظاہر ہوتا، عربستان میں آ کے معجزہ ہدایت ظاہر کیا گیا ہے، اعجاز ہدایت ظاہر ہوا سرور کائنات کے آنے سے۔ ایک طرف مکے کی فضا میں آواز گونجی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے اور نجات پا جاؤ۔ اور دوسری طرف مخالفت کا شور بلند ہوا۔ ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، نہ جانے کتنے ابو اسلام کی مخالفت میں آستینیں الٹ الٹ کے مخالفت میں تیار ہو گئے۔ ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارا خاندان، ہمارے رسم و رواج، ہمارے طور طریقے، یہ اپنے بتوں کے نام پر، اپنے رسم و رواج کے نام پر، اپنے طور طریقوں کے نام پر اسلام کی مخالفت کرنے کے لیے اتر آئے۔ صرف ایک گھرانہ تھا جو سرور کائنات کی حمایت میں کمر بستہ تھا۔ آپ کی زوجہ ام المومنین خدیجہ، آپ کے چچا محسن اسلام ابو طالب، ابو طالب کا کمسن فرزند علی، اور چند مکے کے کمزور لوگ۔
اس لیے کہ طاقتور جو تھے وہ مخالفت کر رہے تھے۔ اسلام کا آغاز ہوا اخلاق نے، تمیز نے، شرافت نے، تہذیب نے حالات کو بدلنا شروع کیا۔ کسی کو برا نہ کہا، کسی کو پلٹ کے جواب نہ دیا، کسی کی مخالفت نہ کی، کسی کی شان میں کوئی بدتمیزی نہ کی۔ لوگ پتھر مارتے رہے یا خاموشی سے پتھر کھاتے رہے، لوگ راستے میں کانٹے بچھاتے رہے، یہ کانٹوں پر چلتے رہے، لوگ برا کہتے رہے، یہ سنتے رہے، لوگ تکلیفیں دیتے رہے، یہ تکلیفیں دینے والوں کے حق میں دعا کرتے رہے۔ عزیزان گرامی، اسلام کو بادشاہوں سے نہ سمجھیے، اسلام کو رسول و آل رسول سے سمجھیے۔ اگر بادشاہوں سے سمجھیے گا تو دہشت گردی والا اسلام سمجھ میں آئے گا، اگر رسول و آل رسول سے سمجھیے گا تو انسانیت والا اسلام سمجھ میں آئے گا۔ یہاں تک کہ آہستہ آہستہ معقولیت نے لوگوں پر اثر کرنا شروع کیا اور لوگوں کے نظریے بدلنے لگے، لوگوں کی فکر بدلنے لگی، لوگوں کے ذہن کے سانچے تبدیل ہونے لگے، لوگوں کی تھنکنگ کے اندر ریولوشن آنے لگا۔ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آیا ایک دن، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اپنے خاندان کے جو قریب ترین لوگ ہیں، جو آپ کے ریلیشن میں قریب ترین ہیں، آپ کے ریلیٹیوز، ان کو اللہ سے ڈرائیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول نے کھانے پر بلایا، 40 یا 42 آدمی تھے، کھانا تیار کر کے رکھا گیا، کھانا لوگوں نے کھا لیا، رسول کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے تو میری بات مانو گے کہ نہیں؟ سب نے جواب دیا کہ مانیں گے۔ کہا کیوں مانو گے جبکہ تم نے فوج دیکھی نہیں ہے؟ کہا اس لیے مانیں گے کہ ہم نے کبھی تمہیں جھوٹ بولتے سنا نہیں ہے، تمہاری اتنی عمر آئی کبھی جھوٹی بات، لغو بات، محمل بات تمہاری زبان سے سنی نہیں ہم نے، لہذا ہم مانیں گے۔ کہا اگر مانو گے تو سنو، کوئی آدمی اپنی قوم کے لیے ایسا تحفہ نہیں لایا جیسا میں لایا ہوں، میں تمہارے واسطے دین لایا ہوں، اللہ ایک ہے، اس کو وحدانیت کے ساتھ مانو، مجھے اپنا رسول بنایا ہے اس نے، میری رسالت کو مانو، اور تم میں کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے، وہی میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ تقریر تمام ہوئی، مجمع میں بہتوں کے چہرے بننے لگے، چاہتے تھے بولیں لیکن دروازے پر شیر کی طرح ابو طالب کھڑے تھے، کسی کی ہمت نہیں پڑی بولنے کی، سارا مجمع چپ